بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز آپ اسلامک دنیا چینل کو لائک کیجیے، فالو کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ سفیان بن عیینہ نے کہا، میں نے عمر بن یحییٰ بن عمارہ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اپنے والد سے خبر دی۔ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 فسق سے کم یعنی غلے یا کھجور میں صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں، اور نہ 5 سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے، اور نہ ہی 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2263۔ یحییٰ بن سعید نے عمر بن یحییٰ سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ اسی کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2264۔ ابن جریج نے کہا، مجھے عمر بن یحییٰ بن عمارہ نے اپنے والد یحییٰ بن عمارہ سے خبر دی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی سے اپنی 5 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ پھر ابن جریج نے سفیان بن عیینہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2265۔ عمارہ بن غزیہ نے یحییٰ بن عمارہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 فسق سے کم کھجور یا غلے میں صدقہ نہیں، اور 5 سے کم اونٹوں میں صدقہ نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2266۔ وکیع نے سفیان سے، انہوں نے اسماعیل بن امیہ سے، انہوں نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے، انہوں نے یحییٰ بن عمارہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 فسق سے کم کھجور اور غلے میں صدقہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2267۔ عبد الرحمن بن مہدی نے سفیان سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ غلے میں صدقہ ہے نہ کھجور میں، حتیٰ کہ وہ 5 وسق تک پہنچ جائیں، اور نہ 5 سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے، اور نہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2268۔ یحییٰ بن آدم نے کہا، ہمیں سفیان ثوری نے اسماعیل بن امیہ سے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ ابن مہدی کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2269۔ عبد الرزاق نے کہا، ہمیں ثوری اور معمر نے اسماعیل بن امیہ سے اسی سند کے ساتھ ابن مہدی اور یحییٰ بن آدم کی حدیث کی طرح بیان کیا، البتہ انہوں نے تمر یعنی کھجور کے بجائے ثمر یعنی پھل کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2270۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ نہیں، اور نہ 5 اونٹوں سے کم میں صدقہ ہے، اور نہ ہی 5 فسق سے کم کھجوروں میں صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2271۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جس کھیتی کو دریا کا پانی یا بارش سیراب کرے ان میں عشر یعنی 10واں حصہ ہے، اور جس کو اونٹ وغیرہ کسی جانور کے ذریعے سے سیراب کیا جائے ان میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2272۔ عبداللہ بن دینار نے سلیمان بن یسار سے، انہوں نے عراق بن مالک سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے ذمے نہ اس کے غلام میں صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے اور نہ اس کے گھوڑے میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2273۔ عمر الناقد اور زہیر بن حرب نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، ہمیں ایوب بن موسیٰ نے مکحول سے حدیث بیان کی، انہوں نے سلیمان بن یسار سے، انہوں نے عراق بن مالک سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ عمر نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور زہیر نے کہا انہوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، یعنی آپ سے بیان کیا، مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں صدقہ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2274۔ حسین بن عراق بن مالک نے اپنے والد عراق بن مالک سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مذکورہ بالا حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2275۔ مخرمہ نے اپنے والد بکیر بن عبداللہ سے، انہوں نے عراق بن مالک سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا مالک پر غلام کے معاملے میں صدقہ فطر کے سوا کوئی صدقہ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2276۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، تو بعد میں آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ روک لی ہے، یعنی نہیں دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل تو اس کے علاوہ کسی اور بات کا بدلہ نہیں لے رہا کہ وہ پہلے فقیر تھا تو اللہ نے اسے غنی کر دیا، رہے خالد تو تم ان پر زیادتی کر رہے ہو، انہوں نے اپنی زرہیں اور ہتھیار یعنی جنگی ساز و سامان اللہ کی راہ میں وقف کر رکھے ہیں، باقی رہے عباس تو ان کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے، اور اتنی اس کے ساتھ اور بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں انسان کا چچا اس کے باپ جیسا ہوتا ہے، یعنی ان کی زکوٰۃ تم مجھ سے طلب کر سکتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2277۔ امام مالک نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر رمضان کا صدقہ فطر یعنی فطرانہ کھجور یا جو یا ایک صاع فی کس مقرر کیا، وہ فرد مسلمانوں میں سے آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2278۔ عبید اللہ نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا آزاد چھوٹے یا بڑے ہر کسی پر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو صدقہ فطر یعنی فطرانہ فرض قرار دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2279۔ لیث نے نافع سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تو لوگوں نے گندم کے 2 مد اس جو کے ایک صاع کے برابر قرار دے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2281۔ داؤد بن قیس نے ایاز بن عبداللہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو ہم ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے طعام یعنی گندم کا ایک صاع یا پنیر کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع یا کھجوروں کا ایک صاع یا منقے کا ایک صاع زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ نکالتے تھے، اور ہم اسی کے مطابق نکالتے رہے یہاں تک کہ ہمارے پاس امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے، اور ممبر پر لوگوں کو خطاب کیا اور لوگوں سے جو گفتگو کی اس میں یہ بھی کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شام سے آنے والی مہنگی گندم کے 2 مد یعنی نصف صاع کھجوروں کے 1 صاع کے برابر ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے اس قول کو اپنا لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن جب تک میں زندہ ہوں زندگی بھر ہمیشہ اسی طرح نکالتا رہوں گا جس طرح عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکالا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2284۔ حارث ابن اجلان نے ایاز بن عبداللہ بن ابی سرح سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی،
کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم کے آدھے صاع کو کھجوروں کے صاع کے برابر قرار دیا تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا اور کہا میں فطرانے میں اس کے سوا اور کچھ نہ نکالوں گا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکالا کرتا تھا، اور وہ ہے کھجوروں کا 1 صاع یا منقے کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع یا پنیر کا 1 صاع۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2287۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اسے نماز عید کی طرف لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2288۔ ضحاک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نکالنے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اسے لوگوں کے عید کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2289۔ حفص بن میسرہ صنعانی نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی کہ ان کو ابو صالح زکوان نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ان میں سے جو ان کی قیمت میں سے ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا انہیں اس کے لیے آگ کی تختیہ بنا دیا جائے گا اور انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر ان سے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں پھر سے آگ میں جائیں گی انہیں پھر سے اس کے لیے واپس لایا جائے گا۔ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر وہ جنت یا دوزخ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، اور ان کا حق یہ بھی ہے کہ ان کو پانی پلانے کے دن یعنی ضرورت مندوں اور مسافروں کے لیے ان کا دودھ نکالا جائے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اس مالک کو ایک وسیع چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے بچھا یعنی لٹا دیا جائے گا۔ وہ اونٹ دنیا میں تعداد اور فربہی کے اعتبار سے جتنے زیادہ سے زیادہ وافر تھے اس حالت میں ہوں گے، وہ ان میں سے دودھ چھڑائے ہوئے ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا۔ وہ اسے اپنے قدموں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب بھی ان میں سے پہلا اونٹ اس پر سے گزر جائے گا تو دوسرا اس پر واپس لے آیا جائے گا۔ یہ اس دن میں بار بار ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو گائے اور بکریاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہ گائے اور بکریوں کا کوئی مالک ہوگا جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بچھایا یعنی لٹایا جائے گا۔ وہ ان میں سے کسی ایک جانور کو بھی گم نہیں پائے گا۔ ان میں کوئی گائے یا بکری نہ مڑے سینگوں والی ہوگی نہ بغیر سینگوں کی ہوگی، اور نہ ہی کوئی ٹوٹے سینگوں والی ہوگی، سب سیدھے تیز سینگوں والی ہوں گی۔ وہ اسے اپنی سینگوں سے ماریں گی اور اپنے سموں سے روندیں گی۔ یہ معاملہ اس دن میں ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جب پہلا جانور گزر جائے گا تو ان کا دوسرا جانور واپس لے آیا جائے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھایا جائے گا۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو گھوڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 طرح کے ہیں، وہ جو آدمی کے لیے بوجھ ہیں، دوسرے وہ جو آدمی کے لیے ستر یعنی پردہ پوشی کا باعث ہیں، تیسرے وہ جو آدمی کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ بوجھ اور گناہ کا باعث وہ گھوڑے ہیں جن کو ان کا مالک ریاکاری، فخر و غرور اور مسلمانوں کی دشمنی کے لیے باندھتا ہے، تو یہ گھوڑے اس کے لیے بوجھ یعنی گناہ ہیں، اور وہ جو اس کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہیں تو وہ اس آدمی کے گھوڑے ہیں جس نے انہیں موقع ملنے پر اللہ کی راہ میں خود جہاد کرنے کے لیے باندھ رکھا ہے، پھر وہ ان کی پشتوں اور گردنوں میں اللہ کے حق کو نہیں بھولا، تو یہ اس کے لیے باعث سے ستر ہیں، چاہے اسے جہاد کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اور وہ گھوڑے جو اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں تو وہ اس آدمی کے گھوڑے ہیں
جس نے انہیں اللہ کی راہ میں اہل اسلام کی خاطر کسی چراگاہ یا باغیچے میں باندھ رکھا ہے اور وہ خود جہاد پر جا سکے یا نہ جا سکے انہیں دوسروں کو جہاد کے لیے دیتا ہے، یہ گھوڑے اس چراگاہ یا باغ میں سے جتنا بھی کھائیں گے تو اس شخص کے لیے اتنی تعداد میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس شخص کے لیے ان کی لید اور پیشاب کی مقدار کے برابر بھی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور وہ گھوڑے اپنی رسی توڑوا کر ایک دو ٹیلوں کی دوڑ نہیں لگائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ان کے قدموں کے نشانات اور لید کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دے گا، اور نہ ہی ان کا مالک انہیں لے کر کسی نہر پر سے گزرے گا اور وہ گھوڑے اس نہر میں سے پانی پیئیں گے، جبکہ وہ مالک ان کو پانی پلانا بھی نہیں چاہتا، مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اتنی نیکیاں لکھ دے گا جتنا ان گھوڑوں نے پانی پیا۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور گدھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر گدھوں کے بارے میں اس منفرد اور جامع آیت کے سوا کوئی چیز نازل نہیں کی گئی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ایک ذرے کی مقدار میں نیکی کرے گا قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2290۔